اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین نبی العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما علیک وعلی آلک واولادک واصحابک جمیع امتیک یا حبیب اللہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی الفرقان الحمید القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزقه أهله من الثمرات منهم من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر أو مته قليلا ثم اضطر إلى أصحاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم صدق الله رسول النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا إنك أنت السميع العليم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محبت اور سرور کے عالم میں اور ایک مرتبہ آواز بلند جھوم جھوم کر حد درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جوش محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص مندی کے ساتھ اور ایک مرتبہ جذبہ وارفتگی کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میری قسمت میں مل جائیں سدا جلوے محمد کے، میری قسمت مل جائیں صدا جلوے محمد کے، میرا دل یہ کٹ کٹ کے ہو جائے صدا ٹکڑے محمد کے. اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے. جب میری موت ہو، جب میرا خاتمہ ہو تو ہارٹ اٹیک تو سب کو ہوتا ہے، ہارٹ فیل بھی ہوتا ہے، لیکن جب میری موت آ جائے تو میرا دل درد دل سے، ہارٹ اٹیک سے نہیں، محمد کی محبت میں کٹ کٹ ٹکڑے ہو جائے. اللہ تعالیٰ اور انہی کی محبت میں خون جاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے. اے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسجد مصلی آئیں گے، کوئی فقیر ہوگا، کوئی تجھے مقبول بندہ ہوگا، اس کے صدقے میں میری ایک ادنا سی دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
آپ تقریر سن رہے تھے کہ حج کچھ بھی نہیں ہے، صرف خدا کے محبوبوں کی ادا ہے، اور مخصوص طور سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکم الہی آیا کہ ایمان والوں پر حج فرض ہے، اور جب سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، صحابہ نے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والوں پر ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس سوال پر خاموشی اختیار فرمائے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ نے سوچا شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ سوال سنی ہیں یا نہیں، یہ سمجھ کر پھر دوبارہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہے؟ نبی کریم شفیع امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار فرمایا، کوئی سوال کا جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا ایمان والوں پر ہر سال فرض ہے، حج فرض ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر چوتھی بار تمام صحابہ کرام رضوان اللہ ایک زبان ہو کر پھر ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والوں پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، عمر میں صرف ایک بار فرض ہے، پوری عمر میں صرف جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس آنے جانے کا خرچ موجود ہوں، حج کے سارے اخراجات موجود ہوں، جا کر واپس آنے تک گھر کے اخراجات موجود ہوں، اور اگر کوئی بزنس مین ہے تو واپس آنے کے بعد اسے بزنس کرنے کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے کوئی ذریعہ موجود ہوں، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمایا۔ آج سوال بار بار پوچھ رہے تھے، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کے جواب میں ہاں بول دیتا تو ہر سال مسلمانوں پر حج فرض ہو جاتا۔ اگر میں ہاں میرے زبان سے نکلتا تو ہر سال مسلمانوں پر حج فرض ہو جاتا، اور سارے مسلمانوں پر بڑی مشکلات پیش آتی۔ ہر سال اگر حج فرض ہو جاتا، سب مسلمانوں کو بڑی دقتوں کا سامان ارشاد فرماتا، اس لیے کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو سرکار ارشاد فرماتے خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حج کی فرضیت میرے آقا کے ہاں اور نہ کہنے پر موقوف ہے۔ فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو حج کی فرضیت کس کی زبان ہے؟ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا فیض و ترجمان ہے۔ لیکن میرے آقا کی نظر ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی گئی ہوں گی، جو گوشے گوشے میں دور دراز ان کی امتی بس رہے ان کی پر گئے ہوں گی۔ اگر میں ہر سال حج فرض کر دوں، جو دور دراز میرے امتی ہوں گے وہ کہاں سے آ سکیں گے؟ مکہ معظمہ کی سرزمین میں بستے ہوں یا قرب و جوار میں بستے ہوں وہ تو آ سکیں گے، لیکن جو دور دراز ہوں گے وہ کیسے آ سکیں گے؟ وہ نہیں آ سکیں گے۔ سرکار کی نگاہ غیب نے ہمیں دیکھ لیا، اور حج اگر فرض ہو جاتا اور نہ ادا کرتے، نہ جانے کن کن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا۔
الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے آپ کو معلوم ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، انہی مہینوں میں حج ہوگا، دوسرے مہینوں میں حج ہوگا؟ محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے، ربیع الاول بھی، ربیع الاخر بھی، رجب بھی، شعبان المعظم بھی، دوسرے مہینوں میں اگر آپ کریں گے حج نہیں ہوگا، انہی ایام میں آپ کو آنا پڑے گا۔ اور یہ خدا کے محبوبوں کی یاد ہے، یہ خدا کے محبوبوں کی یاد ہے، اس لیے تو حج انہی مہینے میں، حج کے مہینے میں فرض ہوا، اسے مخصوص طور سے ذی الحج کا مہینہ کیا جاتا ہے۔ بقرعید ابراہیم علیہ السلام کی بھی یاد دلاتی ہے، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بھی یاد دلاتی ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے تیرا جلوہ دکھا اور میری امت کے لیے کوئی دستور العمل کتاب عطا فرما تاکہ اس پر عمل کریں۔ تو رب قریب نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ارشاد فرمایا، وَوَعَدْنَا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اے موسیٰ علیہ السلام 30 روزے رکھ کر ہماری بارگاہ میں آؤ۔ اگر تورات چاہتے ہو تو کتنے روزے؟ 30 روزے رکھ کر ہماری بارگاہ میں آ جانا۔ اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ذی القعدہ کے مہینے میں 30 روزے رکھے، یہ مہینہ ذی القعدہ کا تھا، حج انہی مہینہ میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی یاد ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ذی القعدہ کے مہینے میں روزہ رکھے پورے 30، اور جب 30 روزے رکھنے کے بعد میں منہ میں سے بدبو آنے لگی، 30 روزے ختم ہو چکے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں جاگنا، 30 روزے رکھنا۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے منہ میں بدبو آنے لگی، دیکھا مجھے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تورات لانا ہے، اور میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مسواک کر کے جو بدبو منہ میں سے آ رہی تھی اسے زائل کر دیا۔ جو بو آ رہی تھی بدبو سے کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ اور بدبو ختم کر کے اب کوہ طور کے مقام پر تورات لانے جا رہے ہیں، بدبو ختم کر ڈالی، مسواک گھس گھس کے، اور اب مقام طور کی طرف جا رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، روزے کی جو بو آتی ہے مجھے یہ جنت کے مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ ایمان والے کے منہ سے جو روزے کی بو آتی ہے مجھے جنت کے مشک، عطر اور عنبر سے پیاری ہے، اور وہی بدبو، وہی بو، روزے کی بو تو نکال کر آ رہا ہے۔ میں نے تو جو حکم دیا تھا کہ 30 روزے رکھ کر روزے کی بو میرے پاس لے کر آ، وہ مجھے پیاری ہے، اور اسی بو کو تو نکال کے آ رہا ہے۔ فرمایا اسے پورا کر لیا اور 10 روزے رکھ، اور 10 روزے رکھ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم کے ذی الحج کے 10 دن پہلے اور روزے رکھنا پڑا، اور بقرعید کے دن 10 روزے مکمل کر کے آپ مقام کوہ طور کے پہاڑ پر تورات لانے گئے۔ تو یہی ذی الحج کے 10 دن اور یہ ذی القعدہ کے مہینے مبارک ہو گئے، اور چونکہ ذی الحج کے 8ویں تاریخ کو اسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ تمہاری محبوب چیز ہماری راہ میں قربان کر دینا، آپ نے 100 گائیں قربان کر دے، محبوب چیز قربان کرنا، آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے، اور سوچ میں پڑ گئے کہ محبوب چیز ہے کیا، محبوب چیز ہے کیا، اس لیے اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سوچ میں غور و فکر میں پڑ گئے، ابراہیم علیہ السلام غور و فکر میں پڑ گئے کہ کیا ہے محبوب شے ہے کیا، اور یہی ذی الحج کی 8 تاریخ مبارک ہے، حاجیوں کے لیے مقام منی میں جانا پڑے گا۔ جس روز ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پھر گئے، تردد میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے کہ محبوب شے ہے کیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہی دن مبارک ہو گیا، اور حاجیوں سے کہا گیا ابراہیم علیہ السلام میری فکر میں رہ گئے،
ذیلحج کی 8 تاریخ ابراہیم علیہ السلام میری فکر میں گئے ہیں، اے حاجیوں مکہ معظمہ چھوڑو، اور ذیلحج کی 8 تاریخ کو آپ کو مقام مینا میں آنا پڑے گا اور 5 نمازیں یہاں پر ادا کرنی ہوگی، 5 نمازیں یہاں ادا کرنی ہوگی۔ ایک دن 100 گائیں قربان کر ڈالے، پھر خواب ہوا 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر خواب ہوا، پھر کہا کہ تیری محبوب شے کو قربان کر دے، پھر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آ گیا اب میری محبوب شے کیا ہے؟ بڑھاپے میں میرا اکلوتا بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، پہچان گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام، خواب کی تعبیر کیا ہے پہچان گئے، اس لیے ذیلحج کی 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کی معنی ہے پہچاننا، عرفہ کی معنی ہے پہچاننا، اور یوم الترویہ ذیلحج کی 8 تاریخ بھی مبارک ہے، 9 تاریخ بھی مبارک ہے، اور پھر 10 تاریخ کو اب قربانی کے لیے چڑھ پڑے، یہ بقرعید کا دن ہے، اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ سرکار نے ایک بار 100 اونٹ قربان کر دے، 100 اونٹ، میرے آقا نے کتنے اونٹ قربان کر دے؟ 100 اونٹ، سارے اونٹ بندھے ہوئے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، اور ہر اونٹ بارگاہ مصطفیٰ میں ملتجی ہو رہا تھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے اپنا مبارک ہاتھ، اپنی مبارک چھری میرے گردن پر چلائیے۔ اونٹ، ہر اونٹ جانتا ہے یہ خدا کا رسول ہے، اس کا مبارک ہاتھ لگے، اس کی مبارک چھری میرے گردن پر چلے۔ کچھ لوگ ہڈیاں جلا رہے تھے، اونٹ کی ہڈیاں، سخت سردی تھی، اور سخت سردی کے عالم میں اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے اونٹ کی ہڈیاں جما کر آگ جلا رہے تھے، لیکن ہڈیاں جل نہیں رہی تھیں، آگ جلا رہے تھے لیکن ہڈیاں جل نہیں رہی تھی، بارہا کوشش کی، ہڈیاں جل نہ پڑیں، ہاتف غیب سے آواز آئی، نادانو تم جانتے ہو یہ ہڈیاں کس کی ہیں؟ یہ ہڈیاں اس اونٹ کی ہیں جس پر بیٹھ کر حاجیوں نے حج کیے ہیں، قسم میری ذات کی ان ہڈیوں کو نہیں جلاؤں گا جس پر میرے حاجی بیٹھے ہیں۔ یہ تو جنت کی سواری ہے، یہ تو جنت کی سواری ہے، وہ اونٹ جس پر حاجی بیٹھے ہیں اسی آگ نہ جلائیں، وہ اونٹ جس پر حاجی بیٹھے ہیں آگ نہ جلائیں، تو سوچ لو جو پشت مبارک پر حسین بیٹھا ہو اس پشت مبارک کا سر کیسا ہوگا؟ یہ سواری ایسی، حاجیوں کو یہ اونٹ کی سواری مل رہی ہے کہ جو 7 بار ایک اونٹ پر اگر حج کرتا ہے، قسم اللہ کی اونٹنی جہنم میں نہیں جائے گی، دوزخ میں نہیں جلے گی، جنتی سواری بنے گی، جنتی سواری بنے گی۔ لیکن جو حسین کو سواری ملی اس کا نرالا تھا، ایسی سواری کسی بھی حاجی کو نہیں ملے گی، کسی نبی کو نہیں ملے گی، کسی صحابی کو نہیں ملے گی، کسی خلیفہ کو نہیں، کسی مجاہد کو نہیں، مستحد کو نہیں، کسی تہجد گزار کو نہیں، یہ صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہے جو حسین کو مل رہا ہے، امام حسن کو مل رہا ہے، عبادت کی بنا پر، تقویٰ کی بنا پر، پرہیزگاری کی بنا پر، یہ صرف اور صرف مصطفیٰ کا خون ہے اس لیے بنا رہا ہے، یہ عظمت خون مصطفیٰ ہے، یہ عظمت شیر بی بی فاطمہ ہے کہ ایسی سواری مل رہی ہے جو جنت میں بھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں، لاکھ تلاش کرنے کے باوجود بھی ایسی سواری کسے نہیں ملے گی۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہا جس پر حج فرض ہے وہ حج میں جانے کے بعد میں بیہودہ کلامی نہ کرے، بیہودہ کلامی نہ کرے، ایسی بات جس سے گناہ کی بو آتی ہو حج کے دوران نہ کرے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ بے حیائی کی کام، اپنے حلال بیوی کے ساتھ بھی حالت احرام میں حج کے دوران بوسہ بھی نہیں لے سکتا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب اب حج میں ہو نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ فساد ہو، نہ فتنہ ہو، تو کیا حج سے واپس آنے کے بعد میں ہو؟
قرآن فرما رہا ہے ولا رس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ بے حیائی کا حج میں کام ہو. تو کیا حج سے واپس آنے کے بعد میں ہو گیا؟ معاذ اللہ نہیں. ہمیشہ آپ جھگڑے سے، فساد سے، فتنے سے، غیبت سے، حسد سے، کبر سے، غرور سے، اناد سے، تعصب سے، بھید بھاؤ سے محفوظ رہیں. سب سے بڑا گناہ کینہ ہے. سب سے بڑا گناہ مسلمانوں سے کینہ ہے. یہ سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. وہ سینہ جس میں صرف محبت رسول ہو وہ سینہ بہت بلند و بالا ہے. جس سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہو وہ سینہ بڑا اعلیٰ ہے. بارہا مثال کے ذریعے سمجھا چکا ہوں. آپ بازار میں جاؤ سپیریئر پیپر لے کر، اچھے سے اچھا دنیا کے بہترین سے بہترین انڈسٹری اور فیکٹری میں جو سپیریئر کاغذ بنتا ہے اس کے جتنے نوٹس ہیں اتنے پیسز بنا لینا. 1000 کی جتنی نوٹ ہے، 100 کی نوٹ، 10 کی نوٹ، 20 کی نوٹ جتنے ہیں اتنے آپ اچھے سپیریئر کاغذ پر بہترین نقشہ بنا لے کر بازار میں جاؤ گے تو تمہاری نوٹ چلے گی. چلے گی نوٹ؟ کاغذ سپیریئر ہے، ڈیزائن بہت خوبصورت ہے. کیا دکان والا آپ کو دے گا؟ ارے میں کہے گا وہ نوٹ لے کر آ، کہے گا ارے اس سے سپیریئر کاغذ لایا ہوں. جو نوٹ بنی ہے اس سے سپیریئر کاغذ، اس سے بہترین ڈیزائن ہے، لے اور مجھے کچھ دے گا. جو دینے والا ہے بیچنے والا کہے گا اس کے پر فائنانس منسٹری کا سیل لے گا. انڈیا کی جو فائنانس منسٹری ہے اس کا سیل لے کے آئے. جو سینٹرل بینک آف انڈیا ریزرو بینک کا گورنر ہے اس کی سگنیچر لے کے آئے. تب یہ قبول ہوگی، تب یہ قبول ہوگی. میدان محشر میں بھی جب تمہیں صاف نہا کر دھو کر صاف سینے لے کر جاؤ گے، اے فرشتو لو ہمارا سینہ قبول کر لو، تو فرشتے کہیں گے یہ سینے نہیں چلیں گے، اس سینے پر محمد کی محبت کا سیل مار لیا. جب تک تیرے دل پر سینے پر اس کے محمدی کا مہر نہیں بیٹھے گا تب تک سینہ بازار محشر میں نہیں چلے گا. محشر کے بازار میں اگر جنت خریدنا ہے، حوریں خریدنا ہے، اگر محشر خریدنا ہے، کوثر خریدنا ہے تو ایسا سینہ لے کے آ جس پر مصطفیٰ کی محبت کا مہر لگ چکا ہو. ورنہ سب انسان ہیں، خوبصورت بھی گئے، سپہ سالار بھی گئے، بہادر بھی گئے، تاجدار بھی گئے. کیا چلے؟ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن اگر محبت رسول ہے تو بازار محمد میں گنا جائے گا. نیک ہے، پاک دامن ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نماز ہے، تہجد ہے، نماز چاشت ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، شکر ہے، قربانیاں ہیں، فطرے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، لیکن دل میں محمد کی محبت ہے تو نہیں جانا جائے گا. دیکھا تھا نا، بارہا سنا بنی اسرائیل قصے کا، نوجوان قصہ نہیں سنا، بارہا سنا ہے. ایک نوجوان جب دار فانی سے قوم بنی اسرائیل کا گزرا سے موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر پیغمبر حکم دیتا ہے جس طرح سے کتے کو گھسیٹ لے کر جاتے ہیں اس کی لاش کو باہر پھینک دو. کبھی مسجد نہیں آیا، کبھی عبادت نہیں کیا، کبھی خدا کا ذکر نہیں کیا، کبھی نیک کام نہیں کیا، ہمیشہ غداری کرتا رہا، بے وفائی کرتا رہا، چوری کرتا رہا، لوٹتا رہا، عزتیں لوٹتا رہا. جاؤ اسے کتے کی موت پھینک دو. ادھر حکم جاری ہوا اور ادھر ہاتف غیب سے آواز آئی، اے کلیم یہ تو میرا محبوب بندہ ہے. اے خلیم یہ تو میرا محبوب بندہ ہے، اے میرا مقبول بندہ ہے. عزت کے ساتھ، احتشام کے ساتھ، شان اور شوکت کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے لیے دعا مانگی جائے، اسے اچھی طرح سے دفنایا جائے.
اللہ کا کریم پوچھ رہا ہے مولا کبھی تیرے اس کے زبان پر تیرا نام نہیں آیا، ہم نے کبھی نام لیتا ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی شکر بجا لاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسجد کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم نے اسے حکم دیا۔ اے موسیٰ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ جب یہ تورات پڑھ رہا تھا، تورات پڑھتے پڑھتے، جب تورات پڑھ رہا تھا رات کے اندھیرے میں پڑھ رہا تھا، جب تورات پڑھتے پڑھتے تورات میں جب نام محمد آیا، جب میرے حبیب محمد کا نام آیا، قسم میری ذات کی اس نے محبت میں آنسو بہائے تھے، اور ان آنسوں کی قسم جب میرے حبیب محمد کی محبت میں اس نے بہائے، نام سن کر بہائے، پڑھ کر بہائے، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ قوم بنی اسرائیل کا گنہگار نام محمد پہ بخشا جاتا ہے، تو سوچ لو امت مصطفیٰ کے عاشق اگر ان کی محبت میں زندگی گزارے تو کیا خدا نہیں بخشے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی سوال ہے، مولا جس نام پہ تو نے ساری دنیا بسائی، مجھ گنہگار کو بھی بخش دے، سارے مصلیوں کو بھی بخش دے، سب کو حاجی بھی بنا دے، طائش بھی بنا، عاقب بھی بنا، مجدد بھی بنا، محبوب بھی بنا، محب بھی بنا۔ مولا ساری زندگی تو ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے، لیکن بس تیری بارگاہ رحمت میں محمد کے نام کا سوال ہے، جس نام پر تو نے جنت بسائی، فرشتوں کو بنایا، نبیوں کو بنایا، صحابیوں کو بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، قرآن نازل فرمایا، رمضان دیا، قرآن دیا، حیا دیا، سخا دیا، آبشار دیے، نظارے بنائے، تارے بنائے، فلک بنایا، ہر شے اسی کا صدقہ ہے، اسی کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی بخش دے تو کیا بڑی بات ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار حج کو جا رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان کو، دیکھا کہ خاموش بیٹھا ہے، سارے حاجی حج کو رواں ہیں، سب کے زبان پر بلند آواز ہو رہی ہے، نعرے بلند ہو رہے ہیں، لبیک لبیک یا ذوالجلال والاکرام، لبیک 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 فرما رہے ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری حمد تجھے، بادشاہی تجھے، نعمتیں تجھے، سب کچھ تیرا ہے مولا، لبیک ہم حاضر ہیں، سارے لبیک لبیک فرما رہے ہیں، لیکن اس نوجوان کو دیکھا کہ خاموش بیٹا ہے، لبیک نہیں کہتا، خاموش بیٹا ہے۔ مالک بن دینار نے اس کی خاموشی کو دیکھا، اس کی خاموشی کا جو سما بندھا